الحمد للہ اللطیف والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی صدق اللہ و صدق رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نور بار 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی ولادت جس دن ہوئی اس دن کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں صرف 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ لوگ میلاد النبی کو بھی عید کہنے لگے۔ قرآن میں کہیں سے ثابت ہو تو بتاؤ، احادیث میں آیا ہو تو بتاؤ کہ ولادت مصطفیٰ کا دن عید کا دن ہے۔ شریعت میں صرف 2 عیدیں تھیں، آپ نے تیسری عید کا اضافہ کر دیا، تو اس پر شاید آپ نے بیان سنا ہو، میں اس پر بیان تو نہیں کروں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کہے تو آپ یوں کہے کہ جمعہ کا دن کیا ہے۔ اگر شریعت میں صرف 2 ہی عید ہیں، میلاد النبی کو عید نہیں کہہ سکتے تو پھر جمعہ کو آپ عید کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، عید بھی آیا ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، تو جمعہ عید کیسے بن گیا؟ جمعہ عید کیسے بن گیا؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جمعہ دنوں کا سردار اور عید اس لیے بنا کہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، تو جو دن حضرت آدم کی تخلیق کا دن ہو تو وہ دنوں کا سردار بن جائے۔ جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا وہ دن عید بن جائے، تو جس دن آقا آدم پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن نہیں بنے گا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ساری راتوں سے افضل شب قدر ہے،
کہ ایک رات 1000 سالوں سے بہتر اور افضل ہے، لیکن شب قدر سے افضل مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ آج ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں۔ اس پہ میرا پورا بیان یوٹیوب میں پڑا ہے کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں۔ 6 یا 7 معنی پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک معنی رکھوں گا۔ نبی کس لفظ سے بنا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ نبی یہ بنا ہے، نکلا ہے نبأ سے، نون با اور حمزہ، نبأ۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، نبأ کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ نبأ سے بنا نبی، اور یہ نبی فاعل کے وزن پر ہے۔ شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن آخر تک سنیں گے تو دلچسپی ضرور برقرار رہے گی، اور یہ فنی بات ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو نبی نکلا ہے نبأ سے، اور نبی یہ بر وزن فاعل ہے، اور فاعل کبھی بمعنی فاعل آتا ہے اور فاعل کبھی بمعنی مفعول آتا ہے۔ اگر فاعل بمعنی مفعول لیں، فاعل بمعنی مفعول لیں تو کیا معنی بنے گا؟ فاعل بمعنی فاعل لیں تو کیا معنی بنے گا؟ بس اسی پر گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ تو نبی فاعل کے وزن پر ہے، فاعل کبھی کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو اگر نبی بر وزن فاعل بمعنی فاعل مانے تو معنی ہوگا مخبرن۔ معنی کیا ہوگا نبی کا؟ مخبرن۔ مخبرن معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، خبر دینے والا۔ تو نبی خبر دینے والے ہوتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ جنت کی۔ کس کی؟ دوزخ کی۔ کس کی؟ آخرت کی۔ کس کی؟ نیک اعمال کی۔ کس کی؟ اچھے راستے کی خبر دیتے ہیں نا۔ دیوبندی کے مفتی سے سوال ہوا کہ سنیوں کے امام اہل سنت اعلی حضرت نبی کا معنی کنز الایمان میں کرتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والے۔ نبی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ غیب کی خبریں بتانے والے، غیب بتانے والے۔ یہ بتائیے نبی کا معنی غیب بتانے والا آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس مفتی نے جواب میں کیا لکھا کہ لغت کی ساری کتابوں میں یہ معنی آیا ہی نہیں ہے۔ کیسے مفتی ہوتے ہیں اللہ جانے، مفت کے مفتی ہوتے ہیں کہ کون سے مفتی ہوتے ہیں۔ اس نے کیا دعویٰ کیا کہ لغت کی ڈکشنری کی کسی کتاب میں نبی کا معنی غیب بتانے والا لکھا ہی نہیں۔ لسان العرب میں لکھا ہے النبی ای المخبر عن اللہ، کہ نبی کا معنی ہے جو اللہ کے بارے میں خبر دے۔ یہ آیا ہے، باقی رہی یہ بات کہ نبی کا معنی غیب بتانے والا ہوتا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے نبی کا کیا معنی کیا؟ غیب بتانے والے یا غیب کی خبریں بتانے والے۔ میں نے جب اس فتوے کو پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی، اور وہ شعر یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اور وہ کیا دیکھے؟ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، وہ کیا دیکھے؟ تو جو دل کے اندھے ہوتے ہیں وہ آنکھ کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی خدا سے مانگ، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔
تو بعض لوگ آنکھوں سے تو دیکھتے ہوتے ہیں لیکن دل ان کا اندھا ہوتا ہے، اور جو دلوں کا اندھا ہوگا نا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اس مفتی نے کہا کہ نبی کا معنی غیب بتانے والے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، ہاں لسان العرب میں لکھا ہے النبی المخبر عن اللہ، کہ نبی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بتائے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مسکرا دیا کہ کم وقت کو یہی نہیں معلوم کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، جو ہماری ننگی نگاہوں سے اوجھل ہو، پوشیدہ ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ غیب بولتے ہیں۔ غیب پردے کو بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر ایک پردہ لٹکا دیا جائے، یہ دیوار سامنے ہے، دیوار کے اس طرف کا میں نہیں دیکھ سکتا، اس طرف کی چیزیں کیا ہو گئی میرے لیے؟ غیب ہو گئی۔ جنت نہیں دکھتی، جنت غیب ہے۔ دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ جنت اور دوزخ یہ غیب ہے۔ قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں، یہ بھی غیب ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، یہ بھی غیب ہے۔ تو جن جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں وہ غیب، اور بندہ جن چیزوں کو نہ دیکھ سکے وہ غیب۔ اور نبی کا معنی لسان العرب میں اس مفتی نے بیان کیا کہ النبی المخبر عن اللہ، کہ نبی بولتے ہیں اس خبر دینے والے کو جو اللہ کے بارے میں دے۔ بتائیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کے والد نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جو دکھائی نہ دے وہ غیب، رب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے ہم اور آپ کیا کسی ولی نے نہیں دیکھا؟ کسی ولی، کتب، ابدال کو کیا کسی صحابی نے نہیں دیکھا؟ ارے کوئی صحابی تو کیا کسی نبی نے نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے۔ تو جب رب کو کسی نے دیکھا نہیں تو رب ہوا غیب، اور مصطفیٰ رب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو رب سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ تو جو کتابوں میں لکھا ہے النبی المخبر عن اللہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں خبر دے، تو اللہ تو غیب الغیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیسے وہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ یا رسول اللہ، کوئی اور جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ کیسے پوشیدہ رہیں؟ سب سے غیبوں کا غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہوئی تو اور دیگر غیب کہاں سے پوشیدہ ہو جائیں گی؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، ہی چھپا تم سے کرو رو درود۔ تو اس مفتی کو المخبر عن اللہ تو دکھا، لیکن اللہ کا غیب ہونا نہ دکھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ آنکھ سے تو بینا ہے لیکن دل کا اندھا ہے۔ تو نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ کب؟ جب فعیل بمعنی فاعل لیں، اور جب فعیل بمعنی مفعول لیں تو نبیٌ بر وزن فعیل بمعنی مفعول، تو اب معنی ہوگا مخبر۔ مخبرٌ خبر دیا ہوا۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ خبر دیا ہوا۔ خبر دیا ہوا کس نے خبر دی؟ حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی، اب میرے بعد محمد عربی آئے گا۔ کتنے نبیوں نے اپنی امتوں کو کہا تھا کہ ہمارے بعد اب آخری نبی آئیں گے؟ تو یہ ہے نبی کا معنی کہ ان کے بارے میں خبر دی گئی۔ اور نبیوں نے تو خبر دی، خود خدائے پاک نے بھی خبر دی۔ خود خدائے پاک نے بھی خبر دی، کس بات کی؟ چہرے والضحیٰ کی۔ خود خدائے پاک نے خبر دی گیسوے واللیل کی۔ خود خدائے پاک نے خبر دی وما ینطق عن الہویٰ کی۔ خود خدائے پاک نے خبر دی لا اقسم بہذا البلد کی۔ محبوب کے
شہر کو بھی بتایا گیا، تورات میں لکھا تھا وہ نبی آئیں گے جن کی ولادت مکے میں ہوگی، المولد بمکہ والہجرت طیبہ، کی ہجرت مدینہ منورہ میں ہوگی اور ان کی ولادت مکے میں ہوگی۔ تو یہ ہے پیارو نبی کا معنی۔ ایک معنی نبی کا یہ آتا ہے اونچی جگہ، بلند جگہ، ایسی جگہ جو سب سے اونچی ہو۔ تو نبا ان سے مشتق نبی مانے تو اس کا معنی آتا ہے سب سے بلند مقام، سب سے بلند جگہ۔ تو جب نبی کو نبا ان سے مشتق مانے تو نبی کا معنی ہوگا سب سے اونچا ہونے والا، سب سے بلند ہونے والا، سب سے اونچی جگہ پر فائز ہونے والا۔ اور رب نے اپنے نبی کو ایسی جگہ منتخب فرمایا اور ایسی جگہ عطا فرمائی کہ نبی کو ایسا اونچا مقام دیا کہ کسی کو نہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و والا، ہمارا نبی صلو علی الحبیب۔ تو اس نبی کی ولادت ہے جس نبی کی شان بے انتہا ہے، جن کی تعداد ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ کسی کی تعریف کی جائے، صاحب تعریف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ساری تعریفیں کر دیں کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، ساری خوبیاں گنا دی، اب کوئی خوبی باقی نہ رہی، یہ بھی عیب ہے، بس اتنا، بس اتنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ آپ کے اوصاف ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل سے بات کہوں تجھے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اپنا انداز جدا رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہو صاحب؟ تم دین والے ہو تو کوئی دوسرا دین والا نہیں ہے، تم ایمان والے ہو تو کوئی اور بھی تو دین کا ماننے والا ہوگا، وہ بھی اپنے دین پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی اپنے بتوں کو پوجتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ کیوں جدا رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کسی کا نبی موسیٰ ہوگا، کسی کا نبی عیسیٰ ہوگا، کسی کا نبی اسماعیل ہوگا، کسی کا نبی ابراہیم ہوگا، کسی کا نبی یوسف ہوگا، کسی کا نبی یعقوب ہوگا، کبھی محبوب ہے، کسی کا نبی کلیم اللہ، کسی کا نبی نجیح اللہ، کسی کا نبی روح اللہ، ہمارا نبی تو حبیب اللہ ہے۔ تو ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہم کو فخر کرنا چاہیے ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے کہ 12 نبیوں نے آپ کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی۔ ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، 4 نے نہیں، 5 نے نہیں، 10 نے نہیں، 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا محمد